دنیا میں جو بعض ایسے جماعتیں ہیں جس میں واقعتاً نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچے حق پرست لوگ ہوتے ہیں، جیسے علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، تو بعض لوگ ان کی بھی جو ہے وہ ان کی رضا چاہتے ہیں، ان سے جڑے رہتے ہیں، اور جماعت میں جب جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری نیک نامی ہو، شہرت ہو، عزت ہو، ہمارے پیر صاحب خوش ہو جائیں، ہماری جماعت ہماری دنیا میں بھی تو ویسے ہی عزت ہے، ہمارا بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، ہم بہت بڑے افسر ہیں دنیا میں، ویسے وہ دنیا میں تو ویسے ہی ہماری عزت ہے، اب دین میں بھی ہو جائے، مسجد بھی جائے تو وہاں پہ بھی لوگ کہیں واہ جی آپ تو بڑے نمازی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، بڑا چندہ دیتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے تو یہ ہے ان کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی رضا نہیں چاہنا، دوسروں کی رضا چاہنا، دوسروں کی پرستش کرنا۔ تو اب بظاہر جن کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے ان میں بعض، جیسے کہ میں بتایا، بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، متقی لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی ہماری رضا کے لیے آپ ہمیں چندہ دو، وہ تو کہتے ہیں بھئی اللہ کی رضا کے لیے دو، لیکن جو دینے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ میں فتور ہوتا ہے، نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہی دنیا کی شہرت اور نیک نامی ہے، اللہ کی رضا تو ان کا مقصد ہوتا نہیں ہے، ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، ان کی نیت صرف دنیا کی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس آیت کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں دنیا میں لوگوں نے، جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، جن کی رضا چاہتے تھے، جن کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا، ان نیک لوگوں سے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو اب آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے۔ تو اب یہ ویسے ہی معاملہ جیسے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے، مذکور ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ مجھے یہ شایان نہیں ہے کہ میں ایسا کرتا، اور جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر نگران تھا، مگر جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، نگران تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گئے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بناتے، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا، دنیا کی معلومات دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد ہی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے انہیں نہیں کہا کہ گمراہ ہو جاؤ یا ہماری عبادت کرو، بلکہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دنیا میں بڑے امیر اور دولت مند تھے، بڑے بزنس مین تھے، دنیا میں بڑے سکسیسفل تھے، دنیا میں بڑے کامیاب تھے، عیش و عشرت کے سامان ان کو میسر تھے، جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں میں پڑ گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ گئے، دنیا کی عزتوں میں پڑ گئے، دنیا کے مزوں میں پڑ گئے، مال و متاع کی خواہش، اور بس اسی میں کھیلتے رہے دنیا میں، جس کی وجہ سے یہ تیری یاد بھول گئے، تیرا ذکر بھول گئے، تیری عبادت بھول گئے، تیری رضا بھول گئے، تیری خوشنودی بھول گئے، تیرے لیے زندگی گزارنا بھول گئے، بلکہ انہوں نے پھر دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ تو اب یہ نیک لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیں گے کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ اس لیے ہوئے کہ یہ دنیا میں امیر اور دولت مند لوگ تھے، عیش و عشرت میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو
زیادہ تر جو گمراہی کا جو باعث بنتی ہے جو چیز، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں بس لگ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان امیر و دولت مند نہیں بھی ہوتا تو بھی وہ خواہش کرتا ہے کہ یار میں امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، اس کے لیے وہ بس دنیا کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی کرے گا، ایجوکیشن حاصل کرے گا، ہنر حاصل کرے گا، اور دنیا میں لگ جائے گا بس۔ وہ اللہ کو بھول جائے گا، نمازیں بھول جائے گا، تقوی بھول جائے گا، اخلاقیات بھول جائے گا، برائیوں سے بچنا بھول جائے گا، وہ صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے گا، اور دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، ساری زندگی بس اسی کے پیچھے لگا رہے گا، اور پھر جس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد بھول جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اس سے قبل آیات میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر وہ اللہ کو تو انہوں نے نہیں بھولا، انہوں نے اللہ کی یاد تو وہ اللہ کی یاد سے تو وہ غافل نہیں ہوئے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا ہوتا، اور زندگی ظاہر ہے اللہ کے لیے گزارنی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا بھی اللہ نے حکم دیا، کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو۔ تو اللہ کو تو نہیں بھولنا ہوتا نا۔ دنیا اگر کماتے ہو، کھاتے پیتے ہو، روزگار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، دنیا میں کوئی بھی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے، مگر اللہ کو تو نہیں بھولنا نا، اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں زیادہ تر، اگر آپ دنیا میں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دنیا کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، امیر اور دولت مند ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہندوؤں کو آپ دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، مسلمانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، اور بس مال و دولت کی باتیں ہوتی ہیں ان کی، صرف بزنس کی باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اب جب بھی دیکھو گے تو جی مجھے یہ ترقی ملی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے دنیا کا، میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے، بس پیسوں کی، دولت کی، بزنس کی اور دنیا کے پیشوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے بس، دین کی بات نہیں ہو رہی، تقویٰ کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے احکامات کی باتیں نہیں ہوتی، بس دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سکسیسفل لائف کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا کرو، سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا کرو، مگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جیسے کہ فرمایا کہ زیادہ تر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے، تو ان نیک لوگوں نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کیونکہ دنیا میں تو نے انہیں رزق دیا ہوا تھا، وافر رزق دیا ہوا تھا، رزق میں کثرت دی ہوئی تھی، دنیا کا مال و متاع دیا ہوا تھا، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس میں پڑ گئے، انہی چیزوں میں پڑے رہے، مال و دولت کے پیچھے پڑے رہے، روزگار کے پیچھے پڑے رہے، تجارت کے پیچھے پڑے ہوئے، انہی کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے، اور اللہ کو وہ بھول گئے۔ تو یہ وجہ بنی ان کی گمراہی کی۔ اس لیے اسلام کمانے سے تو منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے تو منع نہیں کرتا، روزگار تجارت سے تو منع نہیں کرتا، یہ تو رسول اور انبیاء بھی کرتے ہیں۔ منع اس چیز سے کرتا ہے کہ آپ اسی چیز میں پڑ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کا ذکر بھول جاؤ، ہر وقت صبح سے رات تک آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہو، بس پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کیا کرو کہ آپ کو بھی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے اللہ کے دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو انسان جو ہے وہ پھر اس طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ٹائم نہیں ملتا پھر وہ گناہوں میں بھی غرق ہو جاتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی، جب وہ صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھتا، برائیوں سے بھی پھر نہیں رکتا، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برے دوست بن جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ سوئے کافروں اور مشرکوں، انہوں نے یعنی ان نیک لوگوں نے، ان اللہ کے ولیوں نے، جن کی رضا کی خاطر تم تھوڑا بہت چندہ دے دیتے تھے، ان کی رضا کی خاطر تم کچھ دین کے کام کر لیتے تھے، انہی کی رضا تمہیں مقصود ہوتی تھی، خود تم اللہ والے نہیں بنے، خود تم اللہ کی رضا تم نے نہیں چاہی، بس دنیا میں جس طرح دنیا کے بزنس میں تم سکسیسفل ہو گئے، اب تم نے چاہا کہ اب ہم دین میں بھی ہمیں عزت حاصل ہو جائے، لوگ کہیں جی آپ کو تو دنیا بھی مل گئی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دے دیا، دین میں بھی آپ کی بڑی عزت ہو گئی، آپ کا مقصد تو یہ تھا،
تو اس لیے آپ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہیں چندہ اس لیے دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تو، ان نیک لوگوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہو۔ تو اب یہ لوگ تو جو گمراہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری رضا چاہو۔ یہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انہیں رزق وافر دیا ہوا تھا دنیا میں، جس کی مزے میں بس یہ پڑ گئے، دنیا دنیا کرتے رہے، مال و دولت کی باتیں کرتے رہے، دنیا کی رزق کی باتیں کرتے رہے، دنیا کے کام دھندوں کی باتیں کرتے رہے، دنیا کے پروفیشن کی باتیں کرتے رہے، تجارت، روزگار، بزنس، انہی چیزوں کی باتیں کرتے رہے اور انہی میں پڑے رہے، اور اللہ کے ذکر کو بھول گئے، تقوی طہارت کو بھول گئے، نمازوں کو بھول گئے، اخلاقیات کو بھول گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ انہوں نے تو تمہیں ان باتوں میں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم سے اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی۔ اور سن لو، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو عذاب کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے کب؟ مرنے کے بعد۔ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی عذاب نازل ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے آپ دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، غیر مسلموں کو دیکھو، بڑے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، مزوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی سکسیسفل لائف انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا میں تو تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن مرنے کے بعد انہیں پھر عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو پیسہ دولت کمانا ہے، کھانا پینا ہے، تو رسول بھی کرتے تھے، انبیاء بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی زندگی کا مقصد ہو گیا۔ انبیاء بھی کھانے پینے کی فکر کرتے تھے، روزگار کی فکر کرتے تھے، مگر وہ دنیا پرست نہیں ہو گئے تھے، وہ مال و دولت پرست نہیں ہو گئے تھے، انہوں نے مال و دولت کی پرستش شروع نہیں کر دی تھی، وہ پیر پرست نہیں بن گئے تھے، وہ دنیا پرست نہیں بن گئے تھے کہ صرف دنیا میں عزت، شہرت، مال و دولت مل جائے بس ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں تھا ان کا مقصد۔ ان کا اصل مقصد تھا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کے احکامات پر چلنا تھا ان کا مقصد۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی کھانے کی کے محتاج تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے، یعنی کہ روزگار تجارت کی فکر کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔